الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا۔ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، مکرم، مشرف، محترم، اقدس، اجمل، احسن، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں۔ محترم، پچھلے درس پر میں نے غالباً الحمدللہ رب العالمین پر بات کی تھی، اور آج بھی اسی پر ہی بات کروں گا۔ غالباً میں نے بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی اپنے چچا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ کی طرف گئے تو ان کا ایک آدمی بیمار تھا، تو انہیں پتا چلا کہ یہ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، فیض یافتہ ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ تو کمال کا کلمہ انہوں نے کہا، کہنے لگے انکم قد جئتم من عند الرجل من عند هذا الرجل، یقیناً آپ کائنات کی بہترین شخصیت کے پاس سے آئے ہیں، کائنات کی بہترین شخصیت کے پاس آئے ہیں، کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی کے پاس سے آئے ہیں، کائنات کی معزز ترین ہستی کے پاس سے آپ آئے ہیں۔ تو جب آپ ایک ایسی ہستی کے پاس سے آئے ہیں کہ جن جیسی کائنات میں کوئی دوسری ہستی اللہ نے بنائی ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں ایک ہی ہستی بنائی تھی، دوسری کوئی نہیں بنائی۔ اللہ کے خزانے میں بے شمار چیزیں ہیں، ایک دوسری جیسی چیزیں ہیں، کوئی اعلیٰ ہے، وہ ادنا ہے، لیکن آپ جیسی چیز ایک ہی تھی اللہ کے خزانہ میں، کوئی دوسری نہیں، آپ کی مثال بھی نہیں، آپ کی مثیل بھی نہیں۔ تو کہنے لگے انکم قد جئتم من عند هذا الرجل، تم کائنات کی بہترین شخصیت کے پاس سے آئے ہو، فہل عندکم من دواء اور رقیہ، کیا تمہارے پاس کوئی علاج ہے یا کوئی دم ہے؟ ہمارا ایک آدمی
وہ قبیلے والے کہنے لگے، بستی والے کہنے لگے کہ ہمارا ایک آدمی پاگل ہو چکا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو آپ کے پاس کوئی دم ہے؟ کہنے لے ہاں، اس کو لے کر آؤ۔ لے کر آئے تو فرماتے ہیں مسلسل 3 دن صبح و شام سورۃ فاتحہ پڑھ کر میں اس بیمار کو دم کرتا رہا۔ کہتے ہیں وہ پاگل آدمی بالکل درست ہو گیا۔ فَكَأَنَّمَا أَنشَطَ مِنْ عِقَالٍ فرمایا وہ ایسا ہو گیا کہ جیسا اس سے کسی بیماری نے چھوا بھی نہیں۔ تو ان قبیلہ والوں نے انہیں 100 بکریاں دی۔ اب وہ بکریاں اس وقت وہ اپنے استعمال میں نہیں لائے جب تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت نہیں کر لیا۔ دریافت کرنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اجازت فرمانی تو پھر ان بکریوں کو وہ اپنے استعمال میں لائے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب طب میں ہے۔ طب کا معنی ہوتا ہے علاج، دعائیاں۔ طبیب کہتے ہیں علاج کرنے والے کو، عربی زبان میں ڈاکٹر کو، حکیم کو طبیب کہتے ہیں، علاج کرنے والے کو۔ سنن ابی داؤد کتاب الطب، فرمایا اس سورت کا نام شفا بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے۔ آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا، کہنے لگے میں ایسا بیمار ہوا جو ہے اس کا میرے ہاتھ بیمار، میری آنکھیں بیمار، میرے سر میں درد، میری ٹانگوں میں درد، کہ میں ایسا بیمار ہوا میرے جسم کا ہر حصہ بیمار تھا۔ یعنی میں نے دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے وہاں، طبیب نہیں ہے، دوائی سے واقف نہیں ہوں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا علاج جو ہے سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ کہتے ہیں بالکل میں تندرست ہو گیا۔ اور اتنا یقین کامل کیوں تھا انہیں؟ اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی ذات اطہر پر یقین تھا، وہ کامل ایمان تھا ان کا کہ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو نکل گیا ہے وہ سچ ہے، اور اس کے سچ ہونے میں جو شک کرتا ہے وہ مسلمان بھی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے سورۃ الفاتحہ سے اپنا علاج کیا۔ آج کیا بتا ہے کہ ہم سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں، دم کروانے والوں کے پاس جاتے ہیں، آج ایک کے پاس گئے، اب دوسرے کے پاس گئے، پرسوں تیسرے کے پاس گئے، چلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ شعبۃ آباد کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے ظالم شعبۃ آباد بیٹھے ہوئے ہیں دم کرنے کے نام پر جو کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہیں، شاہ سب سے چھت سے جھک جاتا ہے۔ کیا یہ لوگ وہ ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، کیا یہ لوگ اس قابل ہیں؟ اللہ والوں، بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، آپ نے بتلایا تھا کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے، ہمیں تو نہیں ہوئی، تو اس کا ایک سبب ہے، اس کو دور کرو، ہو نہیں سکتا کہ شفا نہ ملے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس تو حرکت ہی اس وقت کرتی ہے جب جبریل امین آ کے کہتے ہیں کہ میں بتا دو، وہ تو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، ان کی ہر حرف کی ایک قیمت ہے۔ آج ہی میں سوچ رہا تھا، ہم اگر 100 برس زندگی پائے نا تو 20 زندگیاں پائیں، 20 زندگیاں پا لینے کے بعد بھی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ پھر بھی پورا مطالعہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کمال کی بات ہے، ایک ایک بات پہ لوگوں نے کتابیں لکھتے، ایک ایک بات 500 صفحے کی کتابیں لکھتے، آپ کی نماز پہ بے شمار لوگوں نے کتاب، نماز پر، صرف نماز پر، حج الگ ہے، روزہ الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، جہاد الگ ہے، صدقہ الگ ہے، خیرات الگ ہے، صلہ رحمی الگ ہے، محلے بازار کے ساتھ کیا کرنا ہے، یعنی ایک ایک آپ کے ارشاد پر لوگوں نے 500 ہزار صفحے کی کتابیں لکھ ڈالی، ایک ایک بات۔ تو میں اور آپ کیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آج ہی میں کہیں بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا کہ اگر 100 برس ہم زندگی حاصل کر بھی لیں تو بار بار ہم 20 دفعہ بھی اس دنیا میں آ جائیں تو پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ باتیں پوری ہو سکتی ہے، نہ مدح ہو سکتی ہے، نہ آپ کی نعت بیان کی جا سکتی ہے۔ ہمیں تو اتنی اللہ کا احسان سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کریم کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ تو میں کہتا ہوں، ہمیں پھر لوگ آگے کہتے ہیں جی دیکھیں آپ نے تو سورۃ فاتحہ پڑھی، ہمیں شفا نہیں ہوئی۔ بھائی آپ کو پتا ہے آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اتنا روشن پہلو، فرمایا انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اور ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب دیکھیں ایک آدمی سود کھاتا ہے، فرمایا وہ اللہ سے جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک آدمی رشوت کھاتا ہے، فرمایا اس کے لیے حکم آ گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک آدمی کام توڑ رہا ہے، فرمایا ویل للمطففین۔ ایک آدمی ہمسائے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، فرمایا اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام بد ہوگا۔ جب یہ ساری بیماریاں ہو جائیں گی تو آپ سارا قرآن بھی پڑھ کے مانگے تو وہ آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ علاج کے ساتھ ہر سمجھدار ڈاکٹر، ہر سمجھدار طبیب پرہیز بتلاتا ہے کہ بابا پرہیز کرو، دوائی یہ استعمال کرو، اس کے ساتھ پرہیز کرو۔ جب آپ سچ بولیں گے تو ایک خوشبو نکلے گی، آپ اللہ کا کچھ ذکر کریں گے، وہ اللہ کی مخلوق جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اللہ کے فرشتے آپ کے ارد گرد حلقہ باندھ کے بیٹھ جائیں گے، آپ دعا مانگیں گے وہ آمین کہیں گے۔ کتنا آسان تھا مسئلہ ہے۔ دعا آپ مانگیں گے، آمین وہ کہیں گے۔ پھر فرمایا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، وہ بھی بتایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنے بھائی کے لیے اس وقت دعا کر
اشارہ کر دینا جو ٹائم ہو جائے. اس وقت دعا کر جب تیرا بھائی تیرے پاس موجود نہ ہو، اس وقت اس کے لیے دعا کر. جب تو اس کے لیے اس وقت دعا کرے گا جب وہ تیرے پاس موجود نہیں ہوگا، تو پھر جواب میں فرشتے تیرے لیے دعا کریں گے اللہ اسے وہ عطا فرما دے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا. آپ مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے کسی بھائی کے لیے دعا مانگی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی دن ایسا گزرا ہے جس میں جھوٹ نہیں بولتا؟ آسان سی بات ہے نا، یہ تو اپنے اختیار میں ہے نا. کسی بھائی کے لیے دعا مانگنا، جھوٹ کا نہ بولنا. پھر آپ شکوہ کیوں کریں کہ ہم نے تو جھوٹ باتیں پڑھی ہے اور جناب ہمیں شفا نہیں ملی؟ آپ دیکھیں ایک برتن ہے، تھوڑی دیر پہلے اس برتن میں آپ کے باپ نے کھانا کھایا، برتن رکھ دیا گیا. 5-10 منٹ بعد آپ آئے، آپ اس میں کھانا کھائیں گے؟ برتن میں ڈال نہیں کھائیں گے، مزاج نہیں مانے گا، طبیعت نہیں مانے گی. کھایا تو اپنے باپ نے، کھایا تو بیٹے نے، کھایا تو ماں نے، کھایا تو بہن نے. کیوں؟ برتن گندا ہو گیا ہے. انسان جب جھوٹ بولتا ہے انسان کی زبان گندی ہو جاتی ہے. اس گندی زبان سے سوچے یہ درس و تدریس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر وہ انسان لمبے بات کرے. مقصد یہ ہوتا ہے، میرا درس جو ہے آج کل قدرت نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح کے درس میں دے رہا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں. انسان کے دل پر دستک دو، شاید اس کے دل کی کھڑکیاں کھل جائیں اور اللہ میرے اور آپ کے دل کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرما دے. شفا ملے گی ضرور، لیکن اس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. اس کی پاکیزگی کی پہلی شرط کیا ہے کہ زبان سے انسان جب بھی بولے سچ بولے. کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ وعدہ کر لیں کہ ہم سچ بولیں گے، بڑی سی بڑے عذاب سے اللہ آپ سے نجات دے دے گا. بڑی سے بڑے عذاب سے، بڑی سے بڑی مصیبت سے اللہ آپ کو خود بچا دے گا. کیوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کیا نکلا؟ ان الصدق یہدی الى البر وان البر یہدی الى الجنہ. اور ایک دوسری روایت میں کیا ہے؟ سچائی کو نجات ہے. سچائی کو کیا ہے؟ نجات ہے. اور جھوٹی چیز، جھوٹ بولنا یہ ہلاکت ہے. جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سچ بولنا نجات ہے، غلطی ہو گئی، بڑی سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے. انسان ہے آپ، اگر غلطی نہیں کرتا تو فرشتہ نہیں کرتا. اس میں خواہشات نفسانی ہے ہی نہیں، وہ کیا غلطی کرے گا؟ ہو گئی. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک غلطی ہوئی، مجھ سے ہوئی، آپ سے ہوئی، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا. یہ سمجھے اللہ نے احسان عظیم کیا ہے. وہ مجھ سے ہو، وہ آپ سے ہو، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا. تو یہ سمجھے اللہ نے کیا کیا؟ احسان عظیم کیا ہے. اور اس کی معافی بھی یوں ہی مانگنی ہے پردے سے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. حدیث میں آتا ہے، بات کسی دوسری طرف نکل گئی ہے لیکن اچھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے، بچا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے کہ میرا بندہ ہے، کمزور ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے. اب اس کی بات نصیبی دیکھیں، یہ صبح جب اٹھتا ہے اپنے دوست میں بیٹھ کے کہتا ہے رات کو میں نے یہ کیا تھا. آواز آتی ہے بد نصیب شخص، میں نے تو تیرے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، تو نے اپنے گناہ پر گواہ پیدا کر لی ہے. وہ اتنا مہربان ہے، تو پرہیز اپنا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھ.
پھر تجھے 3 چیزیں ملیں گی، بلکہ 3 چیزیں ملیں گی، اور 3 چیزیں ملیں گی یا 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملے گی۔ شفا نہیں ملی، اس کے بدلے اللہ کچھ اور عطا فرما دے گی۔ وہ نہیں ملا، 2 چیزیں نہیں ملی، تو دن قیامت کے جب تیرے گناہ غالب ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ دنیا میں تیری مانگی ہوئی دعائیں آ جائیں گی۔ یہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جو دنیا میں تو مانگتا رہا میں نے تجھے دیا نہیں تھا، آج یہ تجھے میں نے عطا فرما دیا ہے، اور جہنم سے نجات دے کے جنت کا راستہ تیرے لیے کھول دیا۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا، نہ مجھے ضائع کرے گا، نہ آپ کو ضائع کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ زبان کو پاکیزہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا نا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ کہتا سر مسواک کریں، منہ صاف ہو جائے۔ ظاہری تو منہ صاف ہو جائے گا مسواک کے ساتھ، جو باطنی اس کا صاف ہوتا ہے وہ سچ کے ساتھ تو اب فرمایا کہ صحابی نے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا أَنشَطَ مِنْ عِقَالٍ، وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے اس کو کسی برائی نے چھوا ہی نہیں، پاگل کبھی وہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب آپ کو میں ایک اور روایت میں ہے، رات کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر سونے والا، فرمایا سوائے موت کے اللہ اس کو ہر بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ کرنا کیا اس نے؟ جب بستر پر جائے کسی کپڑے کو پکڑے یا چادر کے پلو سے یوں بستر کو چھاڑے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے، سو جائے۔ فرمایا سوائے موت کے اسے اللہ تعالی ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا قیدی یہ گناہ قید ہو گیا ہے یا گنہگار ہے، اللہ سے معافی مانگے اور 10 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی قید سے رہائی کا انتظام۔ اور نظر بد کا بھی یہ دم ہے، نظر بد کا بھی یہ دم ہے۔ فرمایا نظر بد کے لیے بھی اس کو پڑھ کے دم کرے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے شفا عطا فرمائے۔ اور ایک اور چیز ہے تجربے میں بھی آئی ہے، اگر کسی انسان کی کوئی مشکل آسان نہیں ہوتی، اللہ کے دروازے پر آئیں، لوگوں نے آپ کو بڑا دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ کے معاملہ میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں سے تو دور ہے، اور انسان کی ایجاد کردہ وظیفوں کی طرف تو جناب شرکیہ وظائف پڑھتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تجربہ کر لینا، بعض دفعہ کو معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وقت لیتا ہے، لیکن اللہ والے اللہ کا دروازہ چھوڑتے نہیں چھوڑتے۔ 110 دفعہ صبح کی نماز پڑھتے اگر بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اہم بڑی سخت قسم کی ناممکن نہ حل ہونے والا معاملہ ہے، تجربہ کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ کا نام کو عارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، تجربہ کرے آئے تو صحیح نا، فیہ شفاء للناس، شفا ہے اس میں، للناس کہا ہے، للناس، للمسلمین نہیں کہا، للمومنین نہیں کہا، للناس،
اور یہودیوں تمہارے لیے بھی شفا ہے، عیسائیوں تمہارے لیے بھی شفا ہے، سکھوں تمہارے لیے بھی شفا ہے، ہندوؤں تمہارے لیے بھی شفا ہے، مجوسیوں تمہارے لیے بھی شفا ہے، اور اللہ کے منکروں تمہارے لیے بھی شفا ہے۔ فیہ شفاء للناس۔ تو میں 100 مرتبہ پڑھے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مشکل جو ظاہری طور پر کوئی راستہ نہیں اس کے حل ہونے کا، تو اللہ پھر دروازے کھول دیا۔ ایسا کھولتا ہے کہ پھر تو دروازے جب رحمت کے کھولتا ہے تو پھر رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے جب تک ہم اپنے گناہوں سے ان کو بند نہ کریں۔ ہمارے گناہ یہ اللہ کی رحمت میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہماری نافرمانیاں اللہ کی رحمت میں رکاوٹ بنتی ہیں، ہمارا حرام کا لقمہ کھانا اور کھلانا اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے لیے ہم بند کر دیتے ہیں۔ سمجھے نا؟ یہ چھوڑی تیرا اور میرا رزق جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، یاد رکھا کوئی طاقت روک نہیں سکتی، صبر کرنا پڑے گا۔ جس کو حرام طریقے سے تو لے رہا ہے صبر کر کے دیکھ، اور تو صبر کر کے دیکھے گا تو تیرے تھوڑے سے رزق میں اللہ اتنی برکتیں ڈال دے گا، اور برکتوں کے ساتھ اللہ سکون نصیب فرمائے گا، اطمینان قلب نصیب فرمائے گا، اللہ تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور وہ بندہ جس کو تو دیکھتا ہے اس کے بڑے بنگلے ہیں، بڑی گاڑی، حلال طریقے سے ملے تو وہ بنگلہ لینا بھی جرم نہیں، گاڑی خریدنا بھی کوئی جرم نہیں، اور جس کو تو دیکھتا ہے یہ رشوت لے لے کے مال بنا رہا ہے، سود سے مال بنا رہا ہے، اس کی جناب بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، اللہ کے فلا توجب کا اموال ولا اولاد، قرآن ہے، اور ان کے بنگلے گاڑیاں دیکھ کے نا فلا توجب کا، تو اتنا نہ گم ہو جا، ان کے مال دیکھ دے اور ان کی اولادیں دیکھ دے، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب کا بندوبست کیا اس مال اور اولاد کی وجہ سے۔ سمجھے نا بات؟ مت دیکھ انہیں، نیچے دیکھ، اپنے پاؤں دے۔ اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا نا، موت کا وقت آسان ہو گیا اور قبر سے نجات مل گئی، ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث بیان کر کے میں درس سمیٹ لوں گا، باقی اگر زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ وہ آئندہ درس یہاں سے شروع کروں گا۔ سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الصلاۃ میں، اس سے پہلے ایک اور روایت بیان کر دوں، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الاذان میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بادرت بچوں سے سنے، وقت سایہ نہیں کرنا، یا فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا، تب بھی میرا اتنا یقین ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھڑی کا ٹائم غلط ہو سکتا ہے، رات غلط ہو سکتی ہے، دن غلط ہو سکتا ہے، کائنات غلط ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال کی بات سچی ہے۔ جہاں محفل مذاکرہ ہوتی ہے، دینی گفتگو ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں۔ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا وہ بندہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ نماز فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، وتر ہو، سنتیں ہوں، نفل ہو، نماز جنازہ ہو، نماز تسبیح ہو، نماز عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہو، لا صلاۃ، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، بحث کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے پاس کیا سودا ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پسند آتی ہے تو لے لے، نہیں پسند آتی تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں کو روشن فرما دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ سمجھ جائیں۔ فرمایا لا صلاۃ، میں نے کسی کی مخالفت میں ایک کلمہ بھی نہیں کہا، نہیں اس بندے کی نماز جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، وہ کوئی بھی نماز بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الاذان میں، چاہے کھولیں، اور دوسری روایت میں نے سن کی تھی سنن ابی داؤد جلد کتاب الصلاۃ، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صلاۃ الفجر فثقلت علیہ قراءۃ فلما فرغ لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم لا تفعلوا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے سوال کیا میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا پڑھنا ہے، اور میں سورۃ فاتحہ سے آگے نہیں کچھ پڑھتی، کیونکہ لا صلاۃ اس کی نماز وہ امام کے پیچھے ہوتا، اکیلا ہو تب، کیونکہ اس کا نام جہاں شفا ہے، رقیہ ہے، فاتحہ ہے، وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا نام صلاح ہی رکھا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ صلاح ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں اے اللہ تیرے فضل عظیم سے جو کچھ میں نے بیان حق کیا ہے وہ تیرے اور تیرے پیغمبر کی طرف سے ہے، جہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے وہ میری طرف سے ہے، اللہ اس خطا سے درگزر فرماتے ہوئے یہ دین کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ علماء جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، نہ کہنے والی باتیں وہ بھی کر جاتے ہیں کہ لوگ کہیں جی کمال کر کے ہیں، یہ بڑا پرخار وادی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ خیر و پھیر سے گزار کے لے جائے، ایک ایک کلمہ کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیرے گھر میں بیٹھ گئے، جو میری زبان سے حق نکلا ہے وہ تیرے اور تیرے پیغمبر کی طرف سے، وہ حق قال اللہ و قال رسول میں ہے۔ اللہ کریم جہاں خطا ہوئی ہے وہ میری طرف سے ہے، میری فہم کی طرف سے ہے، میری زبان سے کوئی اللہ کا کلمہ نکل گیا ہے، اللہ ان کو بھی محفوظ فرمانا اور اللہ مجھے بھی محفوظ فرمانا۔ وقت